السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جو بچوں کو کہتے ہیں نا، بچے کبھی بھی وہ نہیں کرتے۔ جو بچے آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں، بچے ویسے ہی کرتے ہیں۔ اگر والد صاحب نماز پڑھنے والے ہوں گے، والدہ نماز پڑھنے والی ہوں گی، تو بچے آٹومیٹکلی نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ قیمتی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ ہمارے حافظ عمر فاروق صاحب، ہمارے شہزادے، آج کی تعلیم کرنے والے ہیں۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کی تعلیم کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج کی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد ہے کہ علم و عمل میں جوڑ پیدا ہو جائے، اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پہ یقین آ جائے، اعمال کے فضائل سن کے ان پہ عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے، اعمال سے پلنے کا یقین آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑوں کو سونا بنا دینے سے انکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ پیش کیا کہ میرے لیے مکے کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیا جاوے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ، مجھے تو پسند ہے کہ ایک دن پیٹ بھر کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں، تاکہ جب بھوکا ہوں تو تیری طرف زادی کروں اور تجھے یاد کروں، اور جب پیٹ بھروں تو شکر کروں، تیری تعریف کروں۔ فائدہ: یہ اس ذات مقدس کے حال ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں اور اس کے امتی ہیں۔ امتی ہونے پر فخر، جس کے ہر بات ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور جو شخص سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ایسے حالات میں تو کوئی بھی قیامت میں ہلاک نہیں ہو سکتا کہ نیکی غالب ہی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ پھر بھی ہلاک ہوں گے، اور کیوں نہ ہو بعض آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئیں کہ اگر پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو وہ دب جائے، لیکن اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں وہ کل عدم ہو جائیں گے۔ البتہ اللہ جل شانہ پر اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ سبحان اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کا یقین عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔